Lesson number 13. God be praised. God be praised کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. Translation of important paragraphs. When Mehran reached the age of 14, جب مہرن 14 سال کی عمر کو پہنچی، مولوی ابول's prayers became intense and prolonged. تو مولوی ابول کی دعاؤں میں خشوع و خضوع بڑھتا گیا اور وہ لمبی ہوتی گئیں. During Ramadan, he led the nightly Taraweeh prayers as usual. ماہ سیام میں یعنی رمضان کے مہینے میں انہوں نے حسب معمول نماز تراویح کی امامت کی. But that same Maulvi Abul who never made a single mistake, لیکن وہی مولوی ابول جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، began straying from one surah of the Holy Quran to another. قرآن مجید کی ایک سورت پڑھتے ہوئے بھٹک کر دوسری سورت میں چلے جاتے. Sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer. بعض اوقات نماز کے ایک ہی حصے میں ایک ہی سورت لاشعوری طور پر دوبارہ دہرا دیتے. unconsciously لاشعوری طور پر. Once when Chaudhry Fateh Dad, member of the district board, reprimanded him for a mistake, ایک دفعہ چودھری فتح داد جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر تھے، انہیں ایک غلطی پر ڈانٹا یعنی سرزنش کی. مولوی ابول felt like shouting back at him, "You have a whole row of boys, چودھری صاحب." ایک دفعہ تو مولوی ابول کے جی میں آیا کہ چلا کر کہے، چودھری صاحب آپ کے ہاں تو لڑکوں کی ایک پوری قطار ہے. Had you also been blessed with a daughter, when you would understand why I repeated a chapter of the holy book twice. آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوتی تو آپ سمجھ جاتے کہ میں نے قرآن پاک کی ایک ہی صورت کیوں دہرا دی. But چودھری فتح داد censure was purely religious. لیکن چودھری فتح داد کی ملامت صرف مذہبی تھی. Why? کیونکہ he was the same rich pious Muslim, the head of the village. کیونکہ وہی امیر نیک مسلمان گاؤں کا سربراہ تھا, who every evening for years had been sending Maulvi Sahib home-baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal, جو ہر شام کئی سالوں سے مولوی صاحب کو گھر کی پکی گھی سے چپڑی ہوئی روٹی اور دال کا ایک پیالہ بھیجتا رہا تھا. He was very regular in his offering. وہ اپنی پیشکش میں بہت باقاعدہ تھا. If for some reasons the daily offering of the evening meal was delayed, اگر کسی وجہ سے روزمرہ کی شام کی پیشکش میں تاخیر ہو جاتی, چودھری فتح داد would carry it himself to مولوی ابول's house. تو چودھری فتح داد خود اسے مولوی ابول کے گھر لے کر آتا and apologize for the delay, اور تاخیر پر معذرت کرتا, saying, یہ کہتے ہوئے, I am terribly sorry مولوی جی, مجھے بہت افسوس ہے مولوی جی, my wife is unwell, میری بیوی ٹھیک نہیں ہے, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, so the maid has cooked the food, اس لیے ملازمہ نے کھانا پکایا ہے. He sincerely considered the daily gift to مولوی ابول a part of his daily worship. وہ خلوص سے مولوی ابول کے روزانہ کے اس تحفے کو اپنی روزانہ کی عبادت کا حصہ سمجھتا تھا. Conscious of
ایور انکریزنگ responsibilities آف her husband. اپنے خاوند کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر زیب النساء too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. زیب النساء نے بھی گاؤں کی ننھی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا تھا. On Thursday, when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, جب جمعرات کو ہر لڑکی روٹی پر تھوڑی سی چینی رکھ کر لاتی، زیب النساء would arrange for at least 2 baskets. تو زیب النساء ان کے لیے 2 ٹوکریوں کا انتظام کر لیتی. These small baskets were used to store morsels of home-baked bread. یہ چھوٹی ٹوکریاں گھر کی پکی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں. مورسلز کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے. But there was yet another problem. لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا. Besides bread to fill their bellies, روٹی سے پیٹ بھرنے کے علاوہ they also needed clothes to cover their bodies. اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے انہیں کپڑوں کی ضرورت بھی تھی. چودھری فتح داد used to present new clothes to مولوی ابول once a year after every harvest. چودھری فتح داد سال میں ایک دفعہ ہر فصل کی کٹائی کے بعد مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کیا کرتا تھا. Whenever these clothes came, جب کبھی یہ کپڑے آتے تھے, a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house. تو مولوی ابول کے گھر میں درزی کی دکان سج جاتی تھی. زیب النساء with the assistance of Mehran and Zabda and Shamsun would cut them into smaller outfits for the younger kids. زیب النساء مہرن اور زبدہ اور شمسن کی مدد سے انہیں چھوٹے بچوں کے لیے کپڑوں میں کاٹ لیتی تھی. If he ever received some extra money, اگر کبھی انہیں کوئی زائد رقم مل جاتی, this bonus would usually be locked up in a tin box. تو اس بونس کو عموماً ٹن کے ایک ڈبے میں لاک کر دیا جاتا تھا. With the passage of time, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ the appetite of the children increased. بچوں کی بھوک میں اضافہ ہوتا گیا. Appetite کا مطلب ہوتا ہے بھوک. مولوی ابول was caught in the whirl of life. مولوی ابول زندگی کے گرداب میں پھنس گیا. whirl کا مطلب ہوتا ہے گرداب. Time had not been kind to him. وقت اس پر مہربان نہ رہا تھا. The hair around his temples had become silvery white. اس کی کن پٹیوں کے گرد چاندی اتر آئی تھی, یعنی بال سفید ہو گئے تھے. ٹیمپلز کا مطلب ہوتا ہے کن پٹیاں. The grip of his teeth on his gums had for long been loose. عرصے سے دانتوں پر مسوڑوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی. ٹیتھ کہتے ہیں دانت, گمز کہتے ہیں مسوڑے, اور لوس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا یا ڈھیلی. But his voice remained resonant. تاہم اس کی آواز اب بھی بڑی جاندار تھی. ریزوننٹ کا مطلب ہوتا ہے کڑاکے دار, گونجدار, پاٹدار. However, sometimes that too quivered. تاہم بعض اوقات اس پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا, یعنی ان کی آواز بھی کانپنے لگ جاتی. چودھری فتح داد was the only one who knew the reason. چودھری فتح داد وہ واحد شخص تھا جو اس کی وجہ جانتا تھا. مولوی ابول had once opened his heart to him about a suitable match for Mehran. ایک دفعہ تو مولوی ابول نے مہرن کے مناسب رشتے کے سلسلے میں اس سے اپنے دل کی بات کر دی تھی. The Chaudhary had carefully considered the eligibility of all the young men of the village.
چودھری نے نہایت احتیاط سے گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت پر غور کیا تھا، یعنی رشتے کے بارے میں وہ اہل بھی ہیں یا نہیں۔ There were some whom he found suitable. کچھ ایسے بھی تھے، یعنی کچھ نوجوان ایسے تھے جو اس نے اس رشتے کے لیے مناسب سمجھے تھے۔ But the trouble was that everyone in the community knew مولوی ابول well. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بستی کا ہر ایک باسی مولوی ابول کو اچھی طرح جانتا تھا۔ چودھری فتح دار tried to negotiate with a couple of elders, but all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers. چودھری فتح داد نے گاؤں کے 2-4 بزرگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں پیچھے ہٹ گئے جیسے پھولوں کی کیاری سے اچانک شہد کی مکھیاں نکل آئی ہوں۔ الٹیمیٹلی آخر کار مولوی ابولز اینڈ زیب النساء's prayers bore fruit. مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں رنگ لائیں یا ثمر بار ثابت ہوئیں۔ A young man from the village who had gone away. گاؤں کا ایک نوجوان جو باہر گیا ہوا تھا came back. وہ واپس آیا and opened a small cloth shop. اور اس نے کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ He called himself شمیم احمد. اس نے اپنا نام شمیم احمد بتایا۔